السلام علیکم، میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور آپ کے سامنے اپنے پیشنٹس کی ٹرو سٹوریز لے کر آتی ہوں۔ آج کی آپ بیتی کو میں نے عنوان دیا ہے قربانی۔ نسیمہ اپنی بیٹی سحر کے ساتھ اپنے جیٹھ کے گھر رہتی تھی۔ نسیمہ کے شوہر کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی تمام ذمہ داری عمیر صاحب یعنی نسیمہ کے جیٹھ پر تھی۔ عمیر صاحب نے یتیم بھتیجی اور بیوہ بھابھی کو بے سہارا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ سحر جو کہ ان کی بھتیجی تھی بہت ہی پیاری بچی تھی اور اب کالج میں پڑھتی تھی اور بہت ذہین تھی۔ سحر گھر کے کاموں میں بھی ماں کا ہاتھ بتاتی تھی کیونکہ جٹھانی نے گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری نسیمہ پر ڈالی ہوئی تھی۔ کھانا پکانے سے لے کر کپڑے دھونے تک تمام کام نسیمہ ہی کرتی تھی کیونکہ عمیر نسیمہ کی اور سحر کی کفالت کر رہے تھے۔ اس وجہ سے تمام کام انہیں ہی کرنے پڑتے تھے۔ عمیر کے اپنے 2 بچے تھے، زاہد اور بیٹی ماریا۔ زاہد اب جاب کر رہا تھا اور بہت ہی اچھا بچہ تھا۔ سحر اور نسیمہ کا خیال بھی رکھتا تھا۔ ماریا جو کہ عمیر کی بیٹی تھی، اس کو اور اس کی ماں رشیدہ کو دیورانی نسیمہ اور اس کی بیٹی سحر سے ہر وقت تکلیف رہتی۔ ماریا اور اس کی ماں سے ان دونوں ماں بیٹی کا ان کے گھر رہنا بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ سحر بہت پیاری تھی اور زاہد اپنی اس کیوٹ سی کزن کو پسند کرنے لگا تھا۔ رشیدہ کو جب زاہد نے یہ کہا کہ آپ چاچی سے بات کریں میرے رشتے کی، تو رشیدہ کو تو جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو۔ اس نے فوراً زاہد کو کہا کہ تمہاری شادی ہوگی تو صرف میری مرضی سے، سحر کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ رشیدہ اٹھی اور نسیمہ کے کمرے میں غصے سے بھری ہوئی پہنچی۔ بیوہ دیورانی اور یتیم بھتیجی کو بہت برا بھلا کہا اور بہت برے الزامات لگائے۔ دونوں ماں بیٹی بیچاریاں رو دھو کر صبر سے چپ کر گئیں، حالانکہ سحر کا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ کچھ عرصہ گزر گیا لیکن زاہد کی ایک ہی ضد تھی کہ شادی کرے گا تو صرف سحر سے۔ رشیدہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زاہد کو کیسے باز رکھے۔ رشیدہ نسیمہ اور سحر کے پاس گئی اور کہا کہ میں کل زاہد کا رشتہ لے کر تمہارے پاس آؤں گی اور تم دونوں نے ماں بیٹی نے یہ کہہ کر انکار کر دینا ہے کہ ہمیں تم جیسے لوگوں سے رشتہ نہیں کرنا، ہمیں کسی امیر گھرانے میں رشتہ جوڑنا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو میں تم دونوں کو اس گھر سے نکلوا دوں گی۔ یہ بات سنتے ہی نسیمہ اور سحر دونوں گھبرا گئیں کیونکہ نسیمہ اب یہ نہیں چاہتی تھی کیونکہ سحر جوان ہوتی جا رہی تھی۔ زاہد سحر کے منہ سے یہ بات سن کر بہت دکھی ہوا اور رو پڑا۔ رشیدہ کے دماغ میں یہ سب آئیڈیاز اس کی بیٹی ماریا ہی ڈالتی تھی اور اب دونوں ماریا اور رشیدہ بہت خوش تھیں۔ ماریا رشیدہ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ عمیر اگر یتیم بھتیجی کے لیے بھی کچھ لے کر آتا تو رشیدہ وہ بھی اٹھا کر ماریا کو دے دیتی۔ کچھ دنوں بعد ہی عمیر کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہاسپٹل لے کے جایا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی دونوں کڈنیز فیل ہو چکے ہیں اور جلد سے جلد ان کا ایک کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا۔ زاہد نے یہ بات سنتے ہی بہت ہی پریشانی سے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اب کرنا کیا ہے۔ ڈاکٹر نے تمام گھر والوں کو ٹیسٹ کرنے کا کہا تاکہ پتہ چل سکے کہ کسی کا کڈنی میچ کرے گا۔ رشیدہ، ماریا اور زاہد نے ٹیسٹ کروایا تو صرف ماریا کا ٹیسٹ میچ ہوا، لیکن ماریا جس کی ہر خواہش عمیر اور رشیدہ پوری کرتے تھے، اس نے باپ کو اپنی کڈنی دینے سے انکار کر دیا اور فوراً ہاسپٹل سے گھر واپس آ گئی۔ جب ماریا نہ مانی تو سحر آگے آئی تاکہ اس کا ٹیسٹ ہو، لیکن زاہد نے سخت نفرت سے اس کو دیکھا اور ٹیسٹ کروانے سے منع کر دی۔ نسیمہ اور سحر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے زاہد کو کڈنی ڈونر مل جانے کی خوشخبری سنائی۔ رشیدہ اور زاہد ماریا کے جانے کے بعد بہت نا امید ہو گئے تھے۔ مایوسی میں ایک ایسی خبر ملنے پر دونوں نے ہی اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عمیر کا آپریشن شروع ہوا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کامیاب ہونے کی خوشخبری بھی کچھ ہی دیر میں سنا دی۔ عمیر کو ٹھیک ہونے اور گھر آنے میں کچھ دن لگے۔ اب وہ نارمل لائف گزار رہے تھے۔ ایک دن نسیمہ اور سحر بہت لیٹ واپس آئے۔ سب لوگ سامنے ہی بیٹھے تھے۔ سب نے ہی زاہد سمیت ان دونوں ماں بیٹی کو بہت عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، بہت ہی لیٹ گھر میں داخل ہوتے ہوئے۔ نسیمہ بولی سحر کی کچھ طبیعت خراب تھی اس لیے جانا پڑا۔ زاہد نے عجیب سی نظروں سے سحر کو دیکھا
اور اس کے ہاتھ سے فائل چھین لی۔ جیسے ہی فائل کھول کر پڑھنے لگا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ عمیر صاحب کو جس نے کڈنی ڈونیٹ کی تھی وہ کوئی اور نہیں، سحر ہی تھی۔ اس وقت زاہد کے بہت پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ رشیدہ اور باقی سب یہ بات سن کر رو پڑے، کیونکہ اپنی بیٹی ماریا نے بھی انکار کر دیا تھا۔ لیکن سحر یہ قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں سحر اور زاہد کا رشتہ رشیدہ نے خود ہی طے کر دیا تھا۔ یہ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھوں گی، کائنڈلی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔